صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ خلق الموت والحیات، زندگی اور موت کا خالق اللہ ہے۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم میں اچھا عمل کون کرتا ہے، برا عمل کون کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لحاظ سے دو طاقتیں انسان کے اندر پیدا فرمائی ہیں، فَأَلْهَمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے انسان کے اندر برائی کی طاقت کو بھی رکھا ہے، اچھائی کی طاقت کو بھی رکھا ہے۔ ان دو چیزوں کو چلانے کے لیے دو سلسلے ہیں۔ ایک نبیوں کا سلسلہ ہے جو اچھائی کی طاقت کو ابھارتے ہیں اور انسان کے اندر نیکی کے جذبے اور عمل کے شوق پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ دوسری برائی کی طاقت ہے جس کو ابھارنے کے لیے شیطان اور اس کے لشکر ہیں، جو ان کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو ان کے اندر گناہوں کے، نافرمانی کے جذبے پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ دو اس میں شروع سے ان میں جنگ ہے۔ حق و باطل کا ٹکراؤ تلوار کے ذریعے سے بہت تھوڑا ہوا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور 1,24,000 نبی آئے ہیں۔ ہر نبی باطل طاقت سے ٹکرایا ہے، ہر نبی کے سامنے باطل اپنی پوری طاقت کے ساتھ آیا ہے اور ہر باطل کے سامنے حق پوری طاقت کے ساتھ آیا ہے۔ حق کی دعوت انبیاء نے دی ہے اور باطل کی دعوت شیطان نے دی ہے۔ انبیاء کے ساتھی ان کے ماننے والے، شیطان کے ساتھی اس کی پیروی کرنے والے، یہ دو طاقتوں کا آپس میں تصادم تو 10,000 سال کی تاریخ ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں، اس سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک، موسیٰ علیہ السلام تک زیادہ نبی گزر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی کے درمیان کوئی 2,000 سال کا فاصلہ ہے، زیادہ نہیں ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان وہ کوئی 6-7 ہزار سال کا فاصلہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے تلوار نہیں اٹھائی باطل کے خلاف اور کفر کی طاقت کے خلاف، کسی نبی کی تلوار نہیں چلی۔ نبی اپنی دعوت دیتا تھا، شیطان اپنی دعوت دیتا تھا، کچھ شیطان کے ماننے والے ہو جاتے، کچھ انبیاء کے ماننے والے ہو جاتے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ خود فیصلہ کرتا تھا، اپنے عذاب کو اتار کر نافرمانوں کو ختم، فرما برداروں کو زندگی دیتا تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام تک زیادہ نبی آگے چلے گئے اور موسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی باطل کے سامنے کھڑا ہوا ہے، تلوار کے ساتھ نہیں، دعوت کے ساتھ۔ پہلا نبی جس نے تلوار کو اٹھایا ہے وہ یوشع علیہ السلام ہے۔ سب سے پہلی تلوار جو باطل کے خلاف استعمال ہوئی ہے وہ یوشع علیہ السلام ہے، اور یوشع علیہ السلام کے بعد پھر دوسرے نمبر پر داؤد علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام اس وقت ابھی چھوٹے تھے، طالوت و جالوت کی جنگ ہوئی تھی، تو اس میں طالوت تھے اہل ایمان کی طرف سے سالار لشکر اور جالوت تھا باطل کی طرف سے بادشاہ۔ تو دوسری جنگ جو بڑی قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ طالوت اور جالوت کی ہے۔ پھر اس کے بیچ میں پھر کسی نبی کا ٹکراؤ باطل کے ساتھ تلوار کے ذریعے سے نظر نہیں آتا۔ دعوت ہے کہ وہ فرعون کے سامنے کھڑے ہیں اور اس کو کہہ رہے ہیں رسول من رب العالمین، اور نوح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اور ہود علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہیں اور انہیں کہہ رہے ہیں ما لکم من الہ غیرہ، اور صالح علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ما لکم من الہ غیرہ، اور شعیب علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں ما لکم من الہ غیرہ۔
تو یہ ہر نبی دعوت کی جنگ تو لڑ رہا ہے، تلوار کی جنگ بہت کم لڑی گئی ہے۔ سب سے پہلے نبی عیسیٰ علیہ السلام، پھر داؤد علیہ السلام، پھر اس کے بعد پھر خاموشی ہے، پھر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باطل کے خلاف تلوار کو اٹھایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، یوشع علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام، ان کی جو تلوار چلی ہے باطل کے خلاف، وہ حق کی دعوت کے لیے نہیں چلی، وہ ملک کی آزادی کے لیے چلی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ملک پر کافروں نے قبضہ کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم۔ بنو اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں تم تلوار اٹھاؤ اور ان کے خلاف قتال کرو اور اپنا ملک آزاد کراؤ۔ اس لیے تلوار نہیں اٹھائی جا رہی کہ ان کو دعوت دو، یہ دعوت قبول نہ کریں پھر ان کے خلاف جنگ کرو۔ طالوت جب داؤد علیہ السلام کے ساتھ لشکر لے کر جنگ کو نکلا ہے تو وہاں بھی یہی وجہ ہے، وہ فرما رہے ہیں داؤد طالوت کی قوم اپنے نبی سے وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ وقد اخرجنا من دیارنا وابنائنا، ہم اپنے ملک کے لیے جنگ کیوں نہ لڑیں، ہمیں ملک سے نکال دیا گیا، بچوں سے دور کر دیا گیا، ہم جنگ لڑیں گے، ہمیں کوئی بادشاہ دو۔ تو دونوں جنگوں کی جو وجہ قرآن بتا رہا ہے وہ کلمے کی بلندی نہیں بتا رہا، ملک کی آزادی بتا رہا ہے۔ تو ان کے لڑنے کا مقصد چھوٹا تھا، اس وجہ سے ان کو مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ وہ جنگ لڑتے تھے، مال اکٹھا ہوتا تھا، گائے بھیڑ بکریاں اونٹ سونا چاندی کپڑا زیور روپیہ پیسہ، وہ سارا ڈھیر لگ جاتا تھا اور کسی کو اجازت نہیں تھی مال غنیمت میں کوئی چیز لے، اوپر سے آگ آتی تھی اور جلا دیتی تھی۔ اگر اس میں سے کسی نے چوری کر لیا ہوتا تھا تو آگ نہیں آتی تھی، جب آگ نہیں آ رہی تو پتہ چلا کسی نے چوری کر لی ہے اور پھر وہ چور پکڑا جاتا تھا، اس وجہ سے پھر اس سے مال برآمد کر کے دوبارہ وہاں رکھا جاتا تھا، پھر اوپر سے آگ آتی تھی اور جل کے ختم۔ لیکن اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال قرار دیا کہ ان کا جو تلوار اٹھانا ہے وہ ہے اسلام کی سربلندی کے لیے، وہ ملک کی آزادی کے لیے ہے۔ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے کہا کہ تم میرے راستے میں تلوار اٹھاؤ تاکہ یہ سارا کفر کا فتنہ ختم ہو جائے۔ تو حق و باطل کی جو جنگ ہے یہ تو 10,000 سال پرانی ہے، یہ 1400 سال اور بیچ میں شامل کر لو تو یہ 11,500 سال پرانی ہے، لیکن اس میں جو آپس میں جو ٹکراؤ ہے طاقت کے ذریعے سے وہ بس تھوڑا ہی ہے۔ اس 1400 سال میں بھی ہر وقت تھوڑا ہی تلوار چلتی چلی آئی، کبھی چلی کبھی بند، کبھی رکی کبھی چلی، کبھی رکی کبھی چلی، لیکن حق اور باطل آپس میں ہر وقت ان کی جنگ ہے، اور یہ جنگ ہے دعوت کے میدان میں کہ باطل بھی ہر وقت اپنی دعوت چلاتا ہے اور حق کے داعی بھی ہر وقت اپنی دعوت کو چلاتے ہیں۔ جب ایمان والوں کی دعوت قربانی کے ساتھ چلتی ہے تو اللہ حق کو غالب کر دیتا ہے، جب شیطان کی دعوت قربانی کے ساتھ چلتی ہے تو باطل غالب آ جاتا ہے۔ یہ اللہ نے دنیا کا نظام بنایا ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، اور یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سنت بنائی ہے۔ من جد وجد، جو محنت کرتا اس کا صلہ ضرور پا لیتا ہے، غلط محنت کرے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا پھل لگا دے گا، صحیح محنت کرے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا پھل عطا فرما دے گا۔ تو یہ دو طاقتیں انسان کے اندر مسلسل کام کر رہی ہیں۔ جب خیر کی طاقت کو غذا ملتی ہے اور اس کے لیے لوگ قربانیاں دیتے ہیں تو انسان اچھے بننا شروع ہو جاتے ہیں، جب شر کی طاقت کو غذا ملتی ہے تو انسان برے بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ شیطان اپنی دعوت دینے کا طریقہ بتاتا ہے اور قرآن اس کو بیان کرتا ہے تاکہ ہم اس سے محفوظ رہیں۔ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا نا، میں انہیں دنیا خوبصورت کر کے دکھا دوں گا، ان کو اتنی خوبصورت نظر آئے کہ دنیا ان کے لیے جنت یاد ہی نہ رہے گی۔ شیطان نے جو ہتھیار استعمال کرنا تھا نا اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ یہ اس کا ہتھیار ہے سے بچے۔ پھر اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ
ولا تجد اکثرهم شاکرین، تو نے مجھے اپنے دربار سے دور کر دیا ہے، اب میں سیدھے راستے پہ جا کر ڈیرا ڈال دوں گا، چلہ نہیں لگاؤں گا، ساری زندگی لگاؤں گا، وہ ساری زندگی لگا دوں گا اور وہاں میں جم کے بیٹھ جاؤں گا، اور پھر ان کے آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، چاروں طرف سے میں ان پہ فائر کھول دوں گا، کوئی ہوگا جو تجھ تک پہنچے گا، باقی سارے میرا شکار ہو جائیں گے۔ تو جو کچھ اس نے کرنا تھا اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ آگے پیچھے دائیں بائیں، یہ اس کا کیا مطلب ہے آگے پیچھے؟ ہم نے تو کبھی شیطان کو نہیں دیکھا ہمارے آگے آیا ہو، ہمارے پیچھے آیا ہو، ہمارے دائیں آیا ہو، ہمارے بائیں آیا ہو تو آگے سے حملہ کروں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے سے حملہ کروں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ دائیں طرف سے آؤں گا، بائیں طرف سے آؤں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آگے سے حملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے قبر ہے اور حشر ہے اور آخرت ہے اور جنت ہے اور دوزخ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں ان کو آخرت بھلا دوں گا، ان کو آخرت بھلا، کئیوں کو منکر بنا دوں گا، جیسے کافر منکر ہی ہو گئے، ہے ہی کوئی نہیں، مر گئے مٹی ہو گئے، اور ہمیں کیا کرے گا؟ ان کو بھلاؤں گا تاکہ یہ کافر اور یہ عمل میں برابر ہو، جیسے کافر جھوٹ بولتا مسلمان بھی جھوٹ بولتا ہے، کافر کا ترازو ڈنڈی مارتا ہے، اب تو لمبے کے تاجر کا ترازو بھی ڈنڈی مارتا ہے، کافر بھی گالیاں دیتا ہے، مسلمان بھی گالیاں دیتا ہے، تو نہ اس سے جنت کا شوق ہے، نہ مسلمان کو جنت کا شوق ہے، نہ اسے دوزخ کا خوف ہے، نہ مسلمان کو دوزخ کا خوف ہے، تو یہ اس کا آگے سے حملہ ہے کہ میں آخرت یا منکر کر دوں گا ان کو، یا اس کا شوق ختم کر دوں گا، خوف ختم کر دوں گا۔ پیچھے سے حملہ کروں گا کیا مطلب ہے؟ پیچھے دنیا ہے، ہر پل میں آگے چلا جاتا ہوں، دنیا پیچھے چلی جاتی ہے، میں آگے چلا جاتا ہوں، دنیا پیچھے چلی جاتی ہے، تو ان کو پیچھے سے حملہ کروں گا کہ ان کو میں دنیا، تلمبا، ملتان، سندھ، کراچی، پشاور یہ اتنا خوبصورت کر کے دکھاؤں گا کہ وہ اسی کے دیوانے ہو کے رہ جائیں گے، اس پر ایمان بیچ جائیں گے، اس پر اپنا ضمیر بیچ جائیں گے، اس کے پیچھے اپنی ہر چیز کو قربان کر جائیں گے۔ یہ پیچھے سے حملے کا مطلب ہے۔ سیدھے ہاتھ سے حملے کا کیا مطلب ہے؟ بعض لوگ ایسے ہوں گے جو آخرت کو نہیں بھلائیں گے، آخرت ان کے سامنے ہوگی، پیچھے دنیا ہے، دنیا کے چکر میں نہیں آئیں گے، ادھر گناہوں کی طرف سے گناہوں کے چکر میں بھی نہیں آئیں گے، وہ نیکی پر پکے رہیں گے، وہ نیکی پر مضبوط رہیں گے، تو ان کو کیا کروں گا؟ عن ایمانہم، ادھر سے آ کے حملہ کروں گا، ادھر سے آ کے حملہ کر، سیدھی طرف سے حملہ کروں گا۔ سیدھی طرف سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کو نیکی کے تکبر میں مبتلا کر دوں گا، تو بڑا چنگا بندہ ہے، تیرے یا بندہ ہی کوئی نہیں، ان کو نیکیوں پہ خوش کر دوں گا، وہ اوروں کی کمیاں دیکھیں گے، اوروں کے گناہ دیکھیں گے، اپنی نیکیاں دیکھیں گے، اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگ جائیں گے، اوروں کو حقیر سمجھیں گے، اپنے آپ کو اچھا سمجھیں گے، پھر وہ کسی کی غیبت کریں گے، کسی کی برائی کریں گے، کسی کے الزام لگائیں گے، شراب نہیں پئیں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، ڈاکہ نہیں ڈالیں گے، حرام نہیں کھائیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے، زکوٰۃ نہیں چھوڑیں گے، کسی ایسے جو اخلاقی جرائم ہیں اس میں وہ کبھی شیطان کے چکر میں نہیں آئیں گے، لیکن جب وہ ان چیزوں سے مایوس ہوگا تو ان کو نیکی کے تکبر میں پھنسا دے گا۔ ادھر سے آؤں گا تو بڑا نیک بندہ ہے، تیرے یا بندہ ہی کوئی نہیں، اپنی تعریف آپ میں ان کو کھپا دے گا، اور اپنی تعریف آپ میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تو ضرور اوروں کی حقارت اس کے دل میں آتی ہے، اور میرے نبی نے فرمایا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ مسلمان کو حقیر سمجھے، کسی کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اوروں کو حقیر سمجھے۔ تو ایک بہت بڑا نیک لوگوں کا طبقہ ہے جو اس میں برباد ہو گیا ہے، دیکھنے میں وہ کوئی کبیرہ گناہ کرتے نظر نہیں آتے، اور اندر میں کھوکھلے ہو کر اپنا سارا دین وہ ختم کر چکے ہوتے ہیں، فخر میں مبتلا ہو کر، تکبر میں مبتلا، ایک پیسے کا تکبر ہے، ایک تہجد کا تکبر ہے، ایک فیکٹری کا تکبر ہے، ایک علم کا تکبر ہے، ایک زمین اور جائیداد کا تکبر ہے، ایک تبلیغ کا تکبر ہے، یہ سارے اعمال ان کے اندر بھی تکبر چھپا ہوا ہے، تو یہ شیطان کا یہ حملہ سب سے خوفناک ہے۔
کہ وہ سمجھتا میں غلطی کوئی نہیں، اپنے آپ کو ٹھیک ہی سمجھتا مر جاتا ہے. کیونکہ زانی یہ نہیں کہتا میں ٹھیک ہوں، کہتا جی میں گناہ گار ہوں. شراب پینے والا یہ نہیں کہتا میں ٹھیک کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں. لیکن اس میں پھنسنے والا اس کو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ میں غلط کر رہا ہوں، اس لیے وہ اس میں برباد ہو کے رہ جاتا ہے. وان شمائلہم، الٹی طرف سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو واضح ہے کہ ادھر زنا بھی ہے، شراب بھی ہے، جوا بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، قتل بھی ہے، چوری بھی ہے، ڈاکہ بھی ہے، گانا بھی ہے، موسیقی بھی ہے، رقص بھی ہے، ناچ بھی ہے، اور ماں باپ کی نافرمانی بھی ہے، ظلم و ستم بھی ہے، اور سارے کبیرہ گناہ الٹے ہاتھ کی طرف اشارہ ہے. اس میں بڑی خلقت اس کی خریدار بن جائے گی، اور ایک بہت بڑا طبقہ جو اس میں اس کا شکار ہو جائے گا. یہ شیطان کا حملہ ہے کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے، ومن خلفہم، پیچھے سے، وعن ایمانہم، دائیں طرف، وعن شمائلہم، بائیں طرف، چاروں طرف سے حملہ کروں گا. ولا تجد اکثرہم شاکرین، کوئی ہوگا جو تجھ تک پہنچے گا. میرے اللہ نے کہا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جا دفع ہو جا، زور لگا لے، میرے بندوں پہ تیری طاقت، تیرا زور نہیں چل سکے گا. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں چل سکتا. تو اگر ہم اللہ کے بندے بن جائیں تو شیطان کے حملوں سے محفوظ ہو جائیں گے، آگے سے آئے، پیچھے سے آئے، دائیں سے آئے، بائیں سے آئے. اب اللہ کے بندے کون ہیں اگر یہ ہمیں پتہ چل جائے تو اس کے پیچھے چلنا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صرف یہ کیا ہے، وعباد الرحمن، وعباد الرحمن، ان عبادی، میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، تو جا، آگے سے آ، پیچھے سے آ، دائیں سے آ، بائیں سے آ، ان تیرا کوئی بار میرے بندوں پہ اثر نہیں کرے گا. پھر اللہ نے بتا دیا کہ میرے بندے ہیں کون، سید قریشی پٹھان راجپوت نہیں، میرے بندے کون ہیں؟ وعباد الرحمن، رحمان کے بندے، اللہ کے بندے کون ہیں؟ الذین یمشون علی الارض حونا، جو بڑے متواضع ہوتے ہیں، عاجز ہوتے ہیں، منکسر مزاج ہوتے ہیں، جن میں تکبر نہیں ہوتا. اللہ کے بندوں کی پہلی نشانی، اللہ کے بندوں کی پہلی پہچان، اللہ نے نماز نہیں بتائی، حج نہیں بتایا، روزہ نہیں بتایا، تبلیغ نہیں بتائی، قتال جہاد نہیں بتایا، علم درس تدریس نہیں بتایا. کیا بتایا؟ ان کے اخلاق کو بتایا کہ جو رحمان کے بندے ہیں نا، ان کے اخلاق بڑے اچھے ہوتے ہیں. وہ زمین پر بڑی عاجزی سے چلتے ہیں، بڑی تواضع سے چلتے ہیں. اور ان کی کیا نشانی ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو اس کا جواب وہ اچھے اخلاق سے دیتے ہیں. وہ برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، وہ ظلم کا جواب ظلم سے نہیں دیتے، وہ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، وہ بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی سے نہیں دیتے، وہ سختی کا جواب سختی سے نہیں دیتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ سلامتی کے ساتھ اس کو بدلتے ہیں. ان کے ظلم کو سلامتی میں بدلتے ہیں، ان کی زیادتی کو سلامتی میں بدلتے ہیں، ان کی گالی کو دعا میں بدلتے ہیں. یہ اللہ کے بندوں کی دوسری پہچان ہے. تیسرے نمبر پر آئی ہے عبادت. اور اللہ کے بندے کون ہیں؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے کچھ وقت ضرور اللہ سے الگ مناجات کرتے ہیں، کچھ وقت اپنے اللہ کو ضرور دیتے ہیں. وہ وقت اللہ کے ساتھ جو اللہ نے خود اپنے نبی سے کہا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، سارا دن تجھے تبلیغ کی مصروفیت، سارا دن تجھے لوگوں کے کام نمٹانے ہیں، تو میرے لیے کچھ وقت نکال کہ جس میں صرف تو اور میں ہوں، تیسرا کوئی نہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو. وہ کیا ہے؟ رات کو اٹھا کر قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل هی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا اٹھو، کچھ وقت اپنے اللہ کو دو. تنہائی کی ملاقات کے بغیر تعلق گہرا نہیں ہوتا. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اللہ نے اپنے نبی کو تو حکم دیا اٹھو، تہجد میں اٹھو، اور ہمیں ترغیب دی، ہمیں حکم نہیں دیا، ہمیں ترغیب دی.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. یہ جو میرے بندے ہیں نا، یہ رات کو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، لیکن لفظ بڑا عجیب استعمال کیا. یہ میرے بندے راتوں کو اٹھتے ہیں، بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی شوق سے پکارتے ہیں، کبھی خوف سے پکارتے ہیں، کبھی محبت کا غلبہ، کبھی خوف کا غلبہ، کبھی شوق کا غلبہ. اس میں ان کے کبھی آنسو بہ رہے ہوتے ہیں محبت میں، کبھی خوف میں، کبھی ڈر میں. اس کے جو لفظ استعمال ہے وہ تتجافا ہے، اور تتجافا کی اصل جفا ہے، جفا. اور جفا کا مطلب ہوتا ہے بے وفائی کرنا، بے وفائی کرنا. تو جب آدمی کسی سے بے وفائی کرتا ہے نا تو پلٹ کر اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. اور بے وفا ہونا انسان کے لیے بہت بڑا عیب ہے. یہ بڑا بے وفا آدمی، بڑا غدار آدمی، بڑا بے اعتبارہ بندہ ہے، ادھر نیڑے ہی نہیں لگے گا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میرے جو بندے ہیں نا اپنے بستروں سے بے وفائی کر جاتے ہیں. کمال. میری وفا میں آدمی وفا کب بدلتا ہے؟ جب کسی اور سے تعلق ہو تو پہلے سے آدمی پھر جفا کرتا ہے، دوسرے سے وفا کرتا ہے. اسی وقت ہی آدمی وفائیں بدلتا ہے. جب محبوب بدل جائے تو انسان کو بستر بڑا محبوب ہوتا ہے. نیند کی حالت میں بادشاہ ہو، صدر ہو، وزیر ہو، نیند کی حالت میں بیوی بھی اچھی نہیں لگتی، اب تو اولاد بھی اچھی نہیں لگتی. روٹی لوگ میں تھک گئے یار، میں سمجھ دو میں بعد روٹی کھا لیتا ہوں. جو بستر سے وفا ہے نیند کے وقت وہ اور کسی سے نہیں ہوتی. تو اس کی ضد میں اللہ طاقتور لفظ دے کر آیا کہ یہ میرے ایسے پیارے بندے ہیں نا، این اس وقت جب بستر سے وفا کا وقت ہوتا ہے یہ اس سے بے وفائی کر کے میرے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ جو لوگ ہوں گے نا شیطان ان کو چکر نہیں دے سکتا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. پھر ان کی دعا اللہ نے بتائی کہ صرف وہ یہ نہیں مانگتے کہ مجھے پیسہ دے، مجھے رزق دے، وہ اللہ سے مانگتے ہیں رب الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھتے کہتے ہیں یا اللہ دوزخ سے بچا لے، یا اللہ دوزخ سے بچا لے، یا اللہ بڑی اوکھی گھاٹی ہے، بڑا مشکل مقام ہے، یا اللہ جہنم سے بچا لے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا میرے بندے کون ہیں؟ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. میں ان کو رزق دوں زیادہ یا کم، وہ اعتدال سے خرچ کرتے ہیں، تکبر کا خرچ نہیں کرتے، بخل کا خرچ نہیں کرتے، درمیانی راہ چلتے ہیں. والقصد في الفقر والغنى. میانہ روی سے چلنے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوگا. تنگ دستی عام طور پر اس وقت آتی ہے جب آدمی اپنی حیثیت سے بڑھ کے خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر کوئی زمین بیچتا ہے، کوئی دکان بیچتا ہے، کوئی قرضہ اٹھاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی جھوٹ ہیرا پھیری میں اور کھوٹ ملاوٹ کے کام شروع کر دیتا ہے اپنا پیسہ بڑھانے کے لیے. تو ان کی صفت بتائی گئی، بیچ میں رہتے ہیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. جو اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں پکارتے مدد کے لیے، صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں. ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق. وہ کسی کو ظلم قتل نہیں کرتے. ولا يزنون. وہ زنا نہیں کرتے. یہ اللہ تعالیٰ نشانیاں بتا رہا ہے کہ جو یہ صفات کا حامل ہو جاتا ہے تو شیطان کا وار ان پہ کارگر نہیں ہوتا ہے. دو طاقتیں ہیں، یہ ان کی جنگ ہے آپس میں. یہ جنگ کبھی تلوار سے ہوئی، بہت تھوڑی. تلوار کی جنگ 11,000 سال کی تاریخ میں بہت کم ہے، لیکن دلائل کی جنگ یہ 24 گھنٹے میں 1 منٹ بھی بند نہیں ہوئی، 1 سیکنڈ بھی بند نہیں ہوئی. حق والے بھی پکارتے رہے اور باطل والے بھی پکارتے رہے. جو اللہ کے بنی اعد الیک فی هذه الحیات الدنیا واشهدک وکفی بک شہیدا انی اشهد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد وانت علی کل شیء قدیر واشهد ان محمدا عبدک ورسولک واشهد ان وعدک حق ولقاءک حق والجنة حق والساعة آتیۃ لا ریب فیہا وَأَنَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے، خود کہ اللہ میں گواہی دیتا ہوں اور اپنی گواہی پر تجھے گواہ بناتا ہوں
کہ تو ایک اللہ ہے، تیرا شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا بندہ اور رسول ہے۔ خود آپ کو نا اپنے اوپر ایمان لانا بھی فرض تھا، ہمیں تو آپ پر ایمان لانا فرض ہے، آپ کو اپنے اوپر ایمان لانا فرض تھا کہ محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا فرض تھا۔ کہ میں گواہی دیتا ہوں یا اللہ کہ محمد میں تیرا بندہ اور تیرا رسول ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں جنت حق ہے، تیری ملاقات حق ہے، اور قیامت حق ہے، اور تیرے سامنے کھڑے ہونا بھی حق ہے، اور تو موت کے بعد لوگوں کو زندہ کرے گا، یہ بھی حق ہے۔ تو یہ جو دلائل کی دعوت ہے اور یہ جو دلائل کی جنگ ہے، یہ ہر وقت چل رہی ہے، ہر وقت چل رہی ہے، اور چلتی رہے گی جب تک سورج مغرب سے نہیں نکلتا۔ جو حق کی دعوت کی طرف کان لگائیں گے وہ ہر گندے ماحول میں بھی خیر کی طرف چلے جائیں گے، جو باطل کی طرف کان لگائیں گے وہ نبی کے ہوتے ہوئے بھی کفر اور شرک میں جا کے گر جائیں گے، جو باطل کی طرف نظر کریں گے تو بیت اللہ میں رہ کر بھی گمراہ ہو جائیں گے، اور جو حق کی طرف نظر کریں گے وہ لندن اور امریکہ اور فرانس میں رہ کر بھی صراط مستقیم پر قائم ہو جائیں گے۔ 2 مہینے پہلے میں انگلستان سے آیا ہوں، نوجوانوں کی داڑیاں، ٹوپیاں، پگڑیاں، ٹخنوں کے اوپر شلواریں، جھکی ہوئی نظریں، چاروں طرف ننگی عورتیں چل رہی ہیں اور ان کی نظریں جھکی ہوئی ہیں، اور مسلمان عورتوں کے برقعے، پورے حجاب، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں۔ یہاں کا نوجوان داڑھی مڈا رہا ہے، راک کوٹ کے ننگی فلم دیکھ رہا ہے، لندن میں رہنے والا نوجوان سر جھکا کے جا رہا ہے، داڑھی رکھ رہا ہے، ٹوپی سر پہ ہے، تہجد کی نماز میں آ رہا ہے۔ یہ کیا چکر ہے کہ یہاں کے نوجوان نے باطل کی دعوت کو سنا تو وہ اسلامی ملک میں باطل کا خریدار بن گیا، اور لندن کے نوجوان نے حق کی دعوت کو سنا تو وہ اندھیر شہر میں باطل شاہ کالا ہے اور اس میں روشنیوں کو تک پہنچ کر صراط مستقیم پر چلنے والا بن گیا۔ تو میرے بھائیوں، 1.25 لاکھ نبیوں نے اللہ کی طرف بلایا ہے، اور شیطان نے ہر دور میں اپنی طرف بلایا ہے۔ نبیوں کے بعد اللہ نے اس امت کو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑا فرما کر قائم مقام بنایا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اب جیسے کہ نبی آتے رہے اور میرا پیغام پہنچاتے رہے اور حق کی گواہی دیتے رہے اور حق کے داعی بن کے چلتے رہے، اب سارے نبی چلے گئے، اب یہ امت قیامت تک حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد اور آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے آپ کے پیغام کو لے کر ساری دنیا میں پھریں گے اور بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں گے، جیسے پہلے نبیوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو کھینچا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اب یہ امت ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ کی طرف کھینچنے والی بنے گی، بلانے والی بنے گی۔ جو اس آواز کو بلند کیا غریبوں نے، آج بھی تبلیغ کا 90% طبقہ غریب لوگ ہیں۔ اس وقت بھی جب کروڑوں لوگ تبلیغ کے میں لگ چکے ہیں، اب بھی 90% لوگ تبلیغ میں غریب ہیں۔ تو مشقتوں کی وجہ سے غریبوں میں طاقت پیدا ہو چکی ہوتی اور سہولتوں کی وجہ سے مالدار مردہ ہو چکے ہوتے، وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ کام کر سکتے، اور غریب کے جسم میں قوت ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے، حالات کا مقابلہ کرتے 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 صبر پہلے آیا ہوا ہوتا ہے، مشقت پہلے ہوتی ہے، پیدل چلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بھوک برداشت کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور مشقت میں چلنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو جو آدمی دنیا میں زیادہ ہوتا ہے تو وہ اپنی خواہشات میں پھنس جاتا ہے، سردی آتی ہیٹر چلتا ہے، گرمی آتی ہے ایئر کنڈیشن چلتا ہے، سواری پاؤں تلے ہوتی ہے، تو جسم کی طاقت گھٹ جاتی ہے، اور یہ کام ہے محنت کا، وہ کر نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کے پہلے ساتھی غریب لوگ، مالدار لوگ نہیں تھے، غریب لوگ تھے، پہلے مار کھانے والے غریب لوگ۔ جب روم کے بادشاہ کو آپ نے دعوت نامہ بھیجا تو اس نے پوچھا کوئی ہے عرب سے کوئی قافلہ آیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا ایک قافلہ آیا ہوا ہے، میں کہا اس کو بلاؤ۔ وہ قافلہ آ گیا، تو اس میں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو اس نے کہا میں تم سے سوالات کروں گا، جواب صحیح دینا۔ تو ان سوالات میں ایک سوال یہ تھا، اس نبی کے ماننے والے غریب لوگ ہیں کہ مالدار لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ غریب لوگ۔ تو روم کے بادشاہ نے کہا سچ کہا،
سچے نبی کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس کی بات پر سب سے پہل کرنے والے غریب لوگ ہوتے ہیں، مالدار نہیں۔ تو اللہ نے اس کام کو، یہ دعوت کی محنت چلی، اللہ نے اس کو اس جو گزرے دور میں غریب لوگ، اب بھی غریب لوگ چل رہے ہیں، غریب لوگ۔ تو روم کے بادشاہ نے کہا سچ کہا، سچے نبی کی یہ بھی ایک نشانی ہے کہ اس کی بات پر سب سے پہل کرنے والے غریب لوگ ہوتے ہیں، مالدار نہیں۔ تو اللہ نے اس کام کو، یہ دعوت کی محنت چلی، اللہ نے اس کو اس جو گزرے دور میں غریب لوگ، اب بھی غریب لوگ چل رہے ہیں، مسکین لوگ، آدھے سے زیادہ مجمع سرحد پر ہے، سرحد کے اکثر لوگ فقیر ہیں، اکثر غریب لوگ، اوپر پہاڑوں سے اترے ہوئے، چلاس سے اترے ہوئے، گلگت سے اترے ہوئے، اور ادھر چترال سے اترے ہوئے، اور ادھر وہ چلاس سے اترے ہوئے، اور ادھر آگے دیر سے، سوات سے۔ ایک پٹھان آیا کرتا تھا جب میں ریمنڈ پڑھتا تھا، اگی مان سرا سے بھی آگے، وہاں سے ریمنڈ آیا کرتا تھا 4 مہینے لگانے، ہر سال 4 مہینے لگاتا تھا، چھوٹے کرتا تھا۔ تو اگی سے ریمنڈ پیدل آتا تھا، پیسے نہیں ہوتے تھے اس کے پاس۔ چند سال پہلے میں ریمنڈ سے نکلا، لاہور جا رہا تھا، تو کچھ 6-7 کلومیٹر چلا گیا تو سڑک کے کنارے میں نظر پڑی تو ایک پٹھان بستر سر پہ رکھا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے پہلے جان نہیں دیا، گزر گیا، پھر مجھے اچانک خیال ہے وہ اس کو لگتا ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس نے کسی سے سوال نہیں کیا اور پیدل ہی چل پڑا ہے، پتہ نہیں اس نے کہاں جانا ہوگا۔ تو میں نے گاڑی روک لی، تو میرے قریب آیا تو میں نے کہا آ جاؤ بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا۔ رات کا وقت، مغرب کی نماز پڑھ کے میں نکلا تھا۔ میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا ہنگو جا رہا ہوں۔ ہنگو ریمنڈ سے کچھ 400 کلومیٹر ہے۔ میں نے کہا پتہ ہے ہنگو کدھر ہے؟ کہنے لگا میں ہنگو کا ہوں۔ ہنگو کا ہوں؟ کیسے جا رہے ہو؟ ایسے ہی جا رہا ہوں، کرایہ کوئی نہیں ہے، کسی سے نہیں مانگا، چل پڑا۔ ٹھوکر پر اس کو اتار کر میں نے 1000 روپیہ دیا، وہ لیتا نہیں تھا، محنت کر تو اس کو پیسے لے کے آپ بس سے چلے جاؤ۔ تو اس وقت بھی دین کی محنت میں لگنے والے لوگ غریب لوگ، لیکن اس کام میں طاقت ایسی ہے کہ 6 براعظم کے انسانوں کو ہدایت ملنا شروع ہو گئی۔ ہر عمر کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ، مالدار، غریب، پڑھے لکھے، ان پڑھ، مرد، عورت، گمراہی کے پھیلانے والے بھی ہدایت کر۔ تو بھائیو، مجھے ابھی حرم میں مصر کا گلوکار ملا، جیسے ہمارے جنید جمشید تھا نا، جنید جمشید، وہ مصر کا جنید جمشید تھا، داڑھی رکھی، مدینے میں ہی آ گیا، وہ مصر چھوڑ کے مدینے ہی آ گیا، کمال نام ہے اس کا۔ تو ناچنے والوں کو مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، ناچنے والوں کو اسٹیج سے اتار کر ممبر رسول پہ بیٹھا تھا۔ 2 مہینے پہلے انگلستان میں جنید جمشید سے ملاقات ہوئی، وہ وہاں گیا ہوا ہے 7 مہینے لگانے، سعید انور اور کرکٹ والا اور دونوں۔ تو مجھ سے جنید جمشید نے کہا مولانا صاحب ایک دن تھا میں یہاں گانا گانے آیا کرتا تھا، آج میں اللہ کی بات لے کر آیا ہوا۔ تو بھائیو، یہ بڑا مبارک کام ہے تبلیغ کا، یہ حق کی دعوت ہے، حق کی دعوت۔ یا دعوت دو گے یا دعوت سنو گے، حق کی دعوت نہیں دو گے تو پھر شر کی دعوت سنو گے، جو سنے گا اثر لے گا، جو سنے گا اثر لے گا۔ تو ایمان کی دعوت دینے والے بن جاؤ تاکہ باطل کی دعوت سن نہ سکو۔ تو اس کے لیے ہے اللہ کی راہ میں نکلنا، 4 مہینے لگانا، چلہ لگانا۔ اجتماع بھی اسی لیے ہے کہ لوگوں کو اکٹھا کرو نکالو، اکٹھا کرو نکالو۔ اجتماع کوئی تبلیغی جماعت کی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں، یہ تو کوئی جماعت ہے ہی نہیں، یہ تو عقیدہ ہے کہ میرا نبی آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، تو ان کا پیغام آگے پہنچانا میرے ذمہ ہے۔ تو میں نے رات بھی کہا کہ یہ تسلی کے لیے ہے۔ ایک دفعہ میں نے سنا اپنے بزرگوں سے بات کر رہی تھی کہ اجتماع بند کر دیا جائے، مجمع بہت زیادہ ہو گیا ہے، انتظامات پورے نہیں ہوتے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو اکثر یہ کہہ رہے تھے کہ اجتماع بند کر دیا جائے۔ تو اس وقت فیض الحق صاحب ہمارے بڑے اکابر میں سے ہیں، انہوں نے یہ بات فرمائی کہ یہ باتیں ساری ٹھیک ہیں، لیکن یہ اجتماع ہونا ضروری ہے کہ اس میں اہل ایمان کی دیت تسلی ہے کہ اب بھی خیر کی دعوت اگر چلے تو اتنا مجمع اکٹھا ہو سکتا ہے، ساری دنیا کے شیطان اکٹھے ہو جائیں اتنا مجمع نہیں اکٹھا کر سکتے،
ساری دنیا کا غلط پروپیگنڈا اکٹھا ہو جائے کہ آ جاؤ بھائی، ادھر ہر شے مفت ہے، شراب بھی ہے، زنا بھی ہے، موسیقی بھی ہے، راگ بھی ہے، رنگ بھی ہے، جوا بھی ہے، ہر چیز ہے، آ جاؤ بھائی۔ اس مجمع کا 100واں حصہ بھی نہیں اکٹھا کر سکتے، اور یہ 20 لاکھ آدمی ایک چھت کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، اور نہ کسی نے کرایہ دیا ہے، نہ بس پکڑی ہے، نہ کوئی ان کو ساتھ لے کے گیا ہے کہ چلو وہ روٹی بھی کھلائیں گے، تمہیں پیسے بھی لے کر دیں گے۔ تھکن کے ساتھ جا رہے ہیں، مشقت کے ساتھ جا رہے ہیں، اور وہاں تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور ایک صاحبان کاغذ کی طرح پتلا کپڑا ہے، سارا دن دھوپ، ساری رات ٹھنڈ، رات دن کو دھوپ ستاتی ہے، رات کو ٹھنڈ ستاتی ہے، پیشاب استنجا خانوں پہ لائن لگی ہوتی ہے، کھانے کی لائن لگی ہوتی ہے، اتنی مشقت ہوتی ہے کہ اگلے سال کوئی نہ آئے، لیکن ہر سال بڑھانا پڑتا ہے، ہر سال صاحبان خیمہ بڑھانا پڑتا ہے۔ 1.25 کلومیٹر کی پہلی صف ہوتی ہے، 1.25 کلومیٹر نماز کی پہلی صف ہوتی ہے۔ اتنے برائی کے باوجود خیر اتنی اندر چھپی ہوئی ہے کہ خیر کی دعوت چلی تو 20 لاکھ آدمی اکٹھے ہو سکتے ہیں، دنیا کے سارے شیطان اکٹھے ہو جائیں، ساری حکومت اکٹھی ہو جائے، اور اتنے بندے اکٹھے کرنا چاہیں نہیں کر سکتے۔ تو یہ نا تسلی کے لیے ہے کہ ناامیدی کفر ہے، ناامیدی کی کیا بات، اتنی گندگی ہے کہ گھر گھر میں ننگے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں اور ننگے ناچ دیکھے جا رہے ہیں، اور ساری کی ساری آواز ہیں دل ڈالے میں۔ اس کے باوجود جب حق کی آواز لگتی ہے تو لاکھوں انسان وہ سب کو چھوڑ کر پھر ایک صاحبان تلے بیٹھے۔ ایک صاحب مجھے ملے کئی سال پہلے اجتماع میں، کہنے کہ میں تبلیغ کے بہت خلاف تھا، بہت خلاف تھا، مجھے کوئی صاحب اجتماع میں لائے ہیں پہلی دفعہ ہے کہ میں اس مجمع کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا مجمع باطل پہ کبھی اکٹھا نہیں ہو سکتا، یہ حق ہی ہے، صرف مجمع ہی دیکھنے کے یہ حق ہے۔ تو بھائیو اگلے جمعے سے اجتماع ہے تو اس کے لیے اپنے علاقے سے جماعتیں بناؤ، اپنے محلے سے جماعتیں بناؤ، اپنے شہر سے جماعتیں بنا کے نکلو تاکہ لوگ اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ نکلیں بھی صحیح، اجتماع پر بھی جائیں، وہاں جاؤ تو بیٹھ کے بات بھی سنو، اور وہاں سے کچھ لے کر آنے کی کوشش کرو کہ یہ کوئی رواجی چیز کو جلسہ تو ہے نہیں، زندہ باد مرد آباد تو وہاں ہوتا نہیں ہے، مطلب کام کی چیز پیش کی جا رہی ہے کہ بھائی اللہ کے حکموں پر آ جاؤ، اس کے محبوب کے طریقوں پر آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق بخشے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم بیان فرما رہے تھے۔ تیار کردہ بات ریکارڈنگ پہلی منزل کریم سینٹر صدر کراچی، فون نمبر 56788123، یاد رکھیے فون نمبر 56788123۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو اندھیرے اور نور کے ساتھ چلایا ہے، کبھی اندھیرا ہے کبھی روشنی ہے، ابھی روشنی ہے، تھوڑی دیر پہلے اندھیرا تھا، چند گھنٹوں کے بعد پھر اندھیرا ہوگا، روشنی غائب ہوگی۔ اس جہان کی اصل اندھیرا ہے، روشنی کو اللہ مشرق سے لے کر آتا ہے، سورج نہ نکالے ساری کائنات اندھیروں میں ڈوب جائے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، مجھے بتاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں، سورج کو نکلنے نہ دوں، اللہ کے سوا کون ہے جو روشنیاں لائے، تمہارے کام چل سکیں۔ روشنی دوست اور دشمن کی پہچان کا ذریعہ، صحیح اور غلط راستے کی پہچان کا ذریعہ، کھڈا ہے روڈ سلامت ہے تمیز کا ذریعہ، سانپ ہے لاٹھی ہے، پتھر ہے سونا ہے، اپنا ہے پرایا ہے، دوست ہے دشمن ہے، یہ پہچان اس سورج کی روشنی سے ہوتی ہے۔ سورج انسانی جسم میں زندگی کو دوڑاتا ہے، زمین میں حرارت کو پیدا کرتا ہے،
فصلوں کے اگنے کا ذریعہ ہے، وجعلنا سراجا وہاجا، آسمان سے آگ برسانے والا چراغ ہے جو انسانوں کی زندگی کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بند کر دے، نکلنے نہ دے تو یہ ساری کائنات چند ہفتوں کے اندر ٹھنڈی ہو کر ختم ہو جائے گی۔ ایک اس کائنات کا اندھیرا ہے، ٹھیک اسی طرح انسانی دل پر بھی روشنی بھی آتی ہے، اندھیرا بھی آتا ہے۔ انسان کا سینہ بھی ایک کائنات ہے، انسان کا دل بھی ایک جہان ہے، اس میں روشن بھی ہے، اس میں سیاہی بھی ہے، اس پر دن بھی چڑھتا ہے، اس پر رات بھی آتی ہے۔ کائنات کی رات وہ انسانوں کو چیزوں کی پہچان ختم کر دیتی ہے۔ جب دلوں پر اندھیری رات چھا جاتی ہے تو انسانوں پر حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ کائنات پر جب اندھیرا چھاتا ہے تو اپنے پرائی کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، اور جب دل کی دنیا پر اندھیرا چھاتا ہے تو سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ جب کائنات پر اندھیرا چھاتا ہے تو سونے اور پتھر کی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ جب دل کی دنیا پر اندھیرا چھاتا ہے تو دنیا اور آخرت کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ اس کائنات کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ سورج کو لے کر آتا ہے، اور دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ذریعہ بنایا ہے۔ رمضان ساری آسمانی کتابوں کے لیے ہے، روزے آسمانی کتابوں کے لیے ہیں۔ پہلی رمضان کو ابراہیم علیہ السلام پر چھوٹے چھوٹے کتاب کے پمفلٹ اترے، 2 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو اتارا، 6 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی 300 برس کے بعد داؤد علیہ السلام پر زبور کو اتارا، اور پھر 12 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے کوئی 1200 برس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل کو اتارا، پھر کوئی 650 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن کو اتارا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، 21 رمضان کو پہلی وحی اتاری گئی غار حرا میں، جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال 8 مہینے اور 10 دن ہو چکی تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے قرآن کا سورج چمکایا ہے، جو رمضان ہی میں طلوع ہوتا آیا۔ پہلے چھوٹے چھوٹے تارے اور چاند نکلے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سارے علم کو مکمل فرما کر قرآن پاک کو سورج کی طرح نکالا۔ قرآن کی روشنی نے حق و باطل کو بتایا، سچ کو الگ کیا، جھوٹ کو الگ کیا، توحید کو الگ کیا، شرک کو الگ کیا، آخرت کو الگ بتایا، دنیا کو الگ بتایا۔ انصاف الگ ہے، ظلم الگ ہے، یہ ایک نہیں ہو سکتے۔ سچ اور جھوٹ میں فرق ہے، زنا اور نکاح میں فرق ہے، شراب اور دودھ میں فرق ہے، سود اور تجارت میں فرق ہے، عبادت اور کفر میں فرق ہے، ماں باپ کی فرمان برداری نافرمانی میں فرق ہے، حلال اور حرام میں فرق ہے، ظلم اور عدل میں فرق ہے، پاک دامنی گندگی میں فرق ہے، جوئے میں پاکیزگی میں فرق ہے، ظلم و ستم، قتل و غارت، چوری اور ڈاکہ، اور تقدس پاک دامنی حلال کمانا، یہ فرق، یہ روشنیاں قرآن لے کر آیا ہے۔ قرآن اگر نہ اترتا، کائنات اندھیرا تھا، انسان اندھیرے میں تھے، سورج چلا جائے تو ہم مر جائیں گے، اس سے زیادہ کوئی ہم پر آفت نہیں آ سکتی۔ قرآن کی روشنی نہ ہوتی تو ہم ایسا مرتے کہ انسانوں کے سب سے نکلتے، ہم جانور بنتے، پھر جانور بن کے مرتے، پھر اللہ کی پکڑ میں آتے، ہمیشہ کی آگ میں جلتے، ہمیشہ کی ناکامیاں مقدر ہوتی۔ قرآن وہ روشنی ہے جو بتاتا ہے کہ راستہ کیا ہے۔ آج ساری دنیا کے دلوں پر اندھیرا ہے، كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب اذا اخرج يده لم يكد يراها۔ آج پوری دنیا کے دلوں کا حال وہ ہے
جو قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے اندھیرے کے اوپر اندھیرا ہے، تہ بتہ اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، اوپر نیچے اندھیروں کی ایسی تہ چڑھی ہوئی ہے کہ ساری دنیا کے کافروں سے میں کیا گلہ کروں، ساری دنیا کا مسلمان بھی اللہ کو چھوڑ کر روپے کا پجاری، سونے کا پجاری، پیسے کا پجاری، غریب بھی کہتا ہے پیسے کے بغیر کچھ نہیں بنتا، مالدار بھی کہتا ہے پیسے کے بغیر کچھ نہیں ہے، حکمران بھی کہتا ہے دولت کے بغیر کچھ نہیں ہے، مرد عورتوں کی پکار ہے پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیمات کو بھلایا، قرآن کے خوبصورت پیغام کو بھلایا جو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اللہ ہے تو سب کچھ ہے، اللہ نہیں تو کچھ نہیں ہے، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا۔ دلوں کو روشن کرنا ہے، نور اللہ دے گا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء۔ میرا رب ہے جو نور ہی نور ہے، میرا رب ہے جس کا نور کائنات میں پھیلا ہے، میرا اللہ ہے جو دلوں کو نور بخشتا ہے، میرا اللہ ہے جو دلوں میں ایمان کا چراغ جلاتا ہے، میرا اللہ ہے جو اس میں قرآن کا تیل ڈالتا ہے، میرا اللہ ہے جو اس سے تقوی کی شمع سے، تقوی کی دیا سلائی سے آگ دکھاتا ہے، پھر میرا اللہ ہے جو سارے وجود کو نورانی کرتا ہے اور اس کی گوٹی گوٹی نور نور بن جاتی ہے۔ سب سے پہلا نور اللہ کی پہچان ہے، سب سے پہلا نور اللہ کی شناخت ہے، سب سے پہلا علم اللہ کو جاننا ہے، سب سے پہلی دانائی اللہ کو پہچاننا ہے، سب سے پہلا دنیا کا کام اس کائنات کے مالک اور خالق کو جاننا اور پہچاننا ہے، جس کو انسان اپنے علم سے نہ جان سکتا ہے نہ پہچان سکتا ہے۔ دانشور اور نقطہ داں اور فلسفی اور منطقی اور ساری دنیا کے سائنسدان، ان کا علم بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عامون، وہ اللہ کو نہیں جان سکتے۔ قرآن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک اور پاک دل پر اترا، یہ قرآن پہچان کا ذریعہ ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے، کوئی چیز خود بخود نہیں بنی، ایک چیز خود بخود چیزیں نہ شد، ایک آہن خنجرے سے گئے نہ شد، کوئی چیز خود بخود نہیں بنی۔ زمین کو بچھایا ہے تو کوئی خالق ہے، آسمان کو اٹھایا ہے تو کوئی خالق ہے، سورج کو دہکایا ہے تو کوئی خالق ہے، اور چاند کو ٹھنڈا کیا ہے تو کوئی خالق ہے، تاروں کو نور بخشا ہے تو کوئی خالق ہے، رات کا اندھیرا ہے تو کوئی اس کا بنانے والا ہے، دن کی روشنیاں ہیں تو کوئی بنانے والا ہے، پھول میں مہک ہے تو کوئی بنانے والا ہے، یہ انسان کا سراپا اور وجود ہے تو کوئی بنانے والا ہے، یہ پانیوں کی آبشاری اور چشمے ہیں تو کوئی بنانے والا ہے، یہ میٹھے چشمے، یہ میٹھے دریا، یہ کڑوے سمندر، یہ کڑوے پانی ہیں تو کوئی بنانے والا ہے، پھنوں میں دودھ ہے تو کوئی بنانے والا ہے، نافے میں مشک ہے تو کوئی بنانے والا ہے، پھل میں مٹھاس ہے تو کوئی پیدا کرنے والا ہے، پرندوں کی بلند اڑان ہے کوئی پیدا کرنے والا ہے، یہ ٹھنڈی ہوا کا جھونکا ہے تو کوئی اس کو چلانے والا ہے، یہ درختوں کا سبزہ ہے تو کوئی ان کو رنگ دینے والا ہے، یہ لوہے میں سختی ہے تو کسی نے اس کے اندر سختی کو بھرا ہے، سونے میں قیمت ہے تو کسی نے اس کو قیمتی بنایا ہے، ہیرے میں چمک ہے تو کوئی ہے جس نے اس کو چمکدار بنایا ہے، موتی آبدار ہے تو کوئی ہے جس نے موتی کو یہ رنگ بخشا ہے۔ یہ ساری کائنات بتا رہی ہے کہ یہ خود بخود نہیں بنی۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، ساری کائنات میں دیکھو گے، اپنے آپ میں دیکھو گے تو تمہیں نظر آئے گا کہ کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ انسان نہیں بتا سکتا، وہ سائنس نہیں بتا سکتی، وہ قرآن بولا کہ وہ کون ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات، وہ اللہ ہے جس نے آسمان کو اٹھایا ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہ اللہ ہے جس نے زمین کو بچھایا ہے، وہ اللہ ہے جس نے زمین کو بغیر بلڈوزر کے بچھایا ہے،
اور والجبال ارساها، وہ اللہ جس نے پہاڑوں کو گاڑا ہے، فصالت اودیۃ بقدرها، وہ اللہ ہے جس نے پانی کو بہایا ہے، هذا عذب فرات صائغ شرابه، وہ اللہ ہے جس نے پانی کو میٹھا کیا، وهذا ملح اجاج، وہ اللہ ہے جس نے پانی کو کڑوا کیا، ومن كل تأكلون لحما طريا، وہ اللہ ہے جس نے پانیوں میں مچھلیوں کو پیدا کیا، کڑوے پانی کی مچھلی الگ، میٹھے پانی کی مچھلی الگ، وہ اللہ ہے جس نے آسمان کی چھت کو بلند کیا، رفع سمکها فسواها، وہ اللہ ہے جس نے دن اور رات کو لایا، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، وہ اللہ ہے جس نے زمین کو بچھایا، والارض بعد ذلك دحاها، وہ اللہ ہے جس نے اس کے اندر سے پانی کو نکالا، اخرج منها ماءها، اور چارے کو نکالا، ومرعاها، اور پہاڑوں کو گاڑا، والجبال ارساها، وہ اللہ ہے جس نے ان درختوں کو وجود بخشا، فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، وہ اللہ ہے جس نے گندم کو، پھل کو، پھول کو، زیتون کو، کھجور کو، گندم کو وجود بخشا، تمہارے جانوروں کے لیے چارے کو وجود بخشا، وہ اللہ ہے جو ان لکڑی بے جان لکڑی کے اندر سے میٹھا آم نکالتا ہے، سفید امرود نکالتا ہے، انار کو دیکھو اس کا ایک ایک دانہ اللہ کی وحدانیت پر پکار پکار کر گواہی دے رہا ہے، کون ہے جس نے مجھے رنگ بخشا، کون ہے جس نے مجھے سرخی بخشی، سفیدی بخشی، مٹھاس پیدا کی، کھٹاس پیدا کی، پردوں میں لپیٹا، اوپر تہ بتہ خوبصورت ان کی تہیں لگائیں، ان کی خوبصورت پیکنگ فرمائی، اس کے اوپر چھلکا لگایا، اس کو ایک چھوٹے سے درخت کے ساتھ لگایا، کڑوے کسیلے درخت کے ساتھ اللہ نے اتنا خوبصورت پھل لگایا جس کا دانہ دانہ بتا رہا ہے کوئی ہے، وہ کون ہے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، وہ کون ہے، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، وہ اللہ ہے جو کیکر پہ کانٹا لاتا ہے اور آم پہ پھل لاتا ہے، امرود کو سفید کرتا ہے، اس کے بیج کو باندھ دیتا ہے، اور تربوز کے بیج کو بکھیر دیتا ہے، تربوز کو پانی سے بھر دیتا ہے، ناریل کو پانی سے بھر دیتا ہے، آم کو رس سے بھر دیتا ہے، تینوں کی کاش بنا دیتا ہے، لیموں کو کھٹا کر دیتا ہے، ہنزل کو کڑوا کر دیتا ہے، اتنے سے بیج میں سے اتنا بڑا گرما نکالتا ہے، اتنا بڑا سردا نکالتا ہے، اسی بیج میں سے کڑوا زہر کریلا نکالتا ہے، مولی کو الگ رنگ، گاجر کو الگ رنگ، بھنڈی کو الگ ذائقہ، مٹر کو الگ ذائقہ، یہ رنگ ہیں، یہ رنگا رنگ کائنات وہ میرے اللہ کی ذات پر گواہی دے رہی ہے، من آیاتہ خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم ان فی خلق السماوات والارض، دیکھتے نہیں ہو، ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان میں دیکھتے نہیں ہو، آسمان کی بلندی کچھ نہیں بتا رہی، زمین کا فرش کچھ نہیں بتا رہا، بہتا ہوا پانی، گنگناتی آبشاریں، بلکھاتی ندیاں، بلندیوں سے گرتے ہوئے چشمے، اور کھلے ہوئے پھول، اور مہکتے ہوئے کلیاں، اور گاتے ہوئے بلبل، اور کوکتے ہوئے کوئل، اور بلندیوں میں اڑتا ہوا عقاب، اور پھنکارتا ہوا سانپ، اور دھاڑتا ہوا شیر، اور چنگھاڑتا ہوا ہاتھی، اور غراتا ہوا بھیڑیا، اور یہ معصوم بکری میں میاتی ہوئی، اور یہ بلی تمہارے پاؤں کے نیچے آ کر لیٹتی ہوئی، یہ سب روز کروڑوں مرغیاں تمہارے پر قربان، انڈے تم پر قربان، دودھ تم پر قربان، نسقیکم من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین، گھاس پھوس کھایا، خون گوبر بنا، خون گوبر میں سے سفید دودھ نکلا، کون لے کر آیا؟ یہ سب سے پہلی روشنی ہے کہ ساری دنیا کے انسان اور کولمبے والے اپنے اللہ کو پہچانے کہ اللہ ہے، وہ مشرق میں بھی ہے، رب المشرق، وہ مغرب میں بھی ہے، والمغرب، اور وہ رب المشرقین بھی ہے، شمال و جنوب، رب المغربین بھی ہے، شمال و مشرق، شمال جنوب، شمال اور جنوب مشرق، شمال مغرب، جنوب مغرب، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری اینما تولوا فثم وجہ اللہ، آگے اللہ، پیچھے اللہ، دائیں اللہ، بائیں اللہ، مشرق میں اللہ، مغرب میں اللہ، شمال میں اللہ، جنوب میں اللہ، بلندیوں پر اللہ، چوٹیوں پر اللہ، میدانوں کے چوڑے پیٹ اور میدانوں کے کھلے ہوئے
سینے وہ بتا رہے ہیں اللہ ہے، اور ریت کے ٹیلے اڑنے والے ریت کے ذرات وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے، بلند و بالا چوٹیاں اور اس پر جمی ہوئی برف وہ بتا رہی ہے کہ اللہ ہے، گھنے جنگل درختوں کے بھرے ہوئے پہاڑ، چوٹیوں پر کئی 100 فٹ کی بلندی کے درخت وہ بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے، بلوچستان کے کالے پہاڑ ہوں، مری کے سبز پہاڑ ہوں، اور وہ گلگت کے سفید پوش کا پہاڑ ہوں، وہ راکا پوشی ہو اور وہ کیٹو ہو اور وہ ننگا پروت ہو اور وہ ہمالیہ ہو، ہندو کش ہو، قراقرم ہو، کوہ سلیمان ہو، یہ سب کچھ بتا رہا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآيات لقوم يعقلون. بلند آسمان، بچھی ہوئی زمین، رات اور دن کا آنا اور جانا، سمندر میں چلنے والی کشتیاں، سینہ چیر کر کراچی سے لے کر عدن پہنچنے والی، جدہ پہنچنے والی، لندن نیو یارک پہنچنے والے، ساؤتھ افریقہ پہنچنے والی کشتیاں، اور آسمان سے برستا ہوا پانی، اگتا ہوا دانا، پھٹتا ہوا دانا، نکلتی ہوئی کوپل، زمین میں جاتی ہوئی جڑ، پھیلی ہوئی شاخیں، خوبصورت سائے اور لٹکے ہوئے پھل اور خوشے اور گوشے، اور آسمان پر چھائے ہوئے بادل اور ہواؤں کے بگولے اور ٹھنڈی ہوا اور گرم ہوا، یہ سب کچھ بتا رہی ہے کہ سب کچھ بنایا ہوا اللہ کا ہے، اور اللہ اس کائنات کا وحدہ لا شریک مالک ہے. الملک لا شریک له، کوئی شریک نہیں. قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اکیلا ہے، اکیلا نہیں ہے، یکتا ہے، یکتا، اکیلے سے بھی آگے، جس کا دوسرا بن ہی نہیں سکتا. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. کیوں بے نیاز ہے؟ لم یلد ولم یولد، نہ بیوی نہ بچہ نہ ماں نہ پیو. میں تو نیاز مند ہوں کہ میرا پیو بھی ہے، میری ماں بھی ہے، میری بیوی بھی ہے، میرے پتر بھی ہیں. میں تو اتنا بھی بندے ہوا، ہیٹھا نہیں بنے ہوا. میرا رب نہ اوپر سے بندھا نہ نیچے سے بندھا. لم یلد ولم یولد، نہ اوپر ماں باپ نہ نیچے بیوی بچے. لہذا جو احد ہو، جو صمد ہو، جو لم یلد ہو، جو لم یولد ہو، وہ اپنے دعوے میں سچا، وہ اپنے قول میں سچا. کیا؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ہے پھر اس جیسا، کوئی ہے پھر اس جیسا. هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا. من إله غير الله يأتيكم بضياء، من إله غير الله يأتيكم بليل. أإله مع الله، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. کوئی ہے اس جیسا؟ میرے بھائیو، دل کے اندھیرے دور کرو. تو لمبے نو بجلی لبے نہ لبے، کوئی گل کوئی نہیں. دل نو بجلی دیو. دل دیاں بتیاں بجھ گئیاں، مر گئے تھا، چک پلے نہ رہا. انسانوں چ نکل گیا دل انا، جگ انا. دل روشن، جہان روشن، اسے روشن کرو. یہ لا الہ الا اللہ سے روشن ہوتا ہے کہ یہ دل پکار اٹھے، یہ دل بول اٹھے لا الہ الا اللہ. زبان سے سفر کرتا ہوا دل کی گہرانی میں جا کے اتر